وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 24۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم حق کو جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس سے اس کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 24۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا من دونہ اللہ کے سوا آلہہ اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ کوئی دلیل اپنے ان باطل معبودوں کے لیے۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ وذکر من قبلی، اور نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ھذا ذکر من معی۔ ابھی میں تفصیل کرتا ہوں۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ وہم معرضون، اور وہ اس سے اعراض کیے میں صاحب۔ توحید کا مضمون بنیادی طور پہ توحید ہی ہے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ توحید ہی ہماری زندگی میں نجات کی ضمانت ہے۔ توحید کا تسلیم کر لینا اور توحید کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اس میں کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے۔ توحید کا تسلیم کر لینا، اس کے میں مضمون بیان ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کو انسان شرک کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، کیوں آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ بنیادی طور پہ انسان مفاد پرست ہے اور حریص ہے، لالچی ہے، تو یہ بنا سوچے سمجھے جو ہے باطل چیزوں کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت جو ہے اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تمام چیزوں کا مالک الملک جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، تمام خزانے ایک ہی ذات کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر فائدہ تمہیں دے سکتا ہے اور نقصان بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم اس کو تسلیم نہ کرو، اس کی توحید کو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان سے بھی دوچار کر سکتا ہے، اور نقصان کی ایک جگہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے یہ اصل عذاب ہے۔ تو یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک تو بخشش کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے
الہ واحد تسلیم کر لیا. یہ سامعین کرام میں اپنی طرف سے جملے نہیں کہہ رہا ہرگز، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے. دیکھیں شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ باقی گناہ قابل معافی ہیں، اور شرک ناقابل معافی ہے. مشرک جو ہے جہنمی ہے. اور بس صرف یہ ہے کہ شرک کی تفصیل کو آپ کو جاننا ہوگا کہ شرک ہے کیا چیز، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بار بار. بہرحال آج کی آیت کی طرف آتے ہیں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں، یعنی اور بھی ان کے مقصود ہیں اور بھی محبوب ہیں. تو پھر کہا جا رہا ہے قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لے آؤ بھی. ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. انسان جو ہے سامنے کرام بنا کسی وجہ کے کوئی کام نہیں کرتا. یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انسان ہر کام بامقصد کرتا ہے، اور ہر کام کے لیے ایک وجہ وہ تلاش کرتا ہے. چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک وجہ تلاش کرتا ہے. قاتل اپنے قتل کے لیے ایک وجہ تلاش کرتا ہے. شرابی شراب پینے کے لیے ایک وجہ ڈھونڈ لیتا ہے. چرسی اپنے چرس پینے کے لیے کوئی وجہ بنا لیتا ہے. اسی طرح جو بھی مثال کے طور پہ لوگ عام طور پہ تو یہ کرپشن آپ کے ملک میں عام ہے، مال حرام کھانا جائز بنا لیا ہے لوگوں نے. ان کی بھی اپنی وجوہات ہیں، میں ان وجوہات میں نہیں جاتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انسان دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے وہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے. ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں، وہ یار اس نے حرام کا مال کمایا. اب یہ دلیل اپنے لیے ڈھونڈنا ہے اپنے ضمیر. اس نے تو سارا حرام کے ذریعے مال کمایا ہے، اور میں اس کو لیتا ہوں اپنے کام میں بھی لاؤں گا اور غریب غربا کی بھی مدد کروں گا. یہ اس نے دلیل بنا لی. برہان کہتے ہیں دلیل کو. ہاتھو برہانکم. انسان بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا. اب شرک، اگر انسان شرک پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی غیر اللہ کو اپنا مقصود مطلوب اور محبوب بنا لیتا ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل ہے کسی کے پاس بھی تو وہ بودی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان شرک بغیر دلیل کے کر رہا ہے. شرک کی بھی اس نے دلیل ڈھونڈ لی ہے. اول تو یہ ہے کہ اس کی لا علمی ہے، یعنی اس کی معلومات جو ہیں حق کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اور اس نے حق کو سنا نہیں ہے، حق کو جانا نہیں ہے، حق کی طرف سے ایک اندھا ہے. پھر اس نے ظاہری جو چیزیں ہیں اس نے دلیل بنا. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، کافر عام طور پہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ایک صورت میں، دو آدمی تھے. ایک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے باغات دیے تھے، تو وہ اس پہ راضی تھا، خوش تھا، مگن تھا، مغرور تھا، اور آخرت کے وما اظن الساعۃ قائمہ، وہ کہتا تھا میں تو یہ قیامت تو مانتے ہی نہیں، قیامت کی کیا وہ ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر میں رب کی طرف واپس بھی گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھا وہاں دے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیا ہے، مجھ پہ نہ کوئی عذاب ہے نہ کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. یہ اب وہ اپنے لیے دلیل ڈھونڈ رہا ہے. پھر آخرت کے بارے میں وہ منکر ہے، لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بالفرض اے مومن تم کہتے ہو کہ آخرت ہوگی، تو میں اگر اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اچھا خاصا دے رہا ہے، وہاں بھی دے گا. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، بہت اچھا مجھے دے گا. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون سے ناجائز، مہلت کے قانون سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بودی دلیلیں جو ہیں وہ لے آتے ہیں. شرک، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان شرک کرتا ہے بغیر دلیل کے کرتا ہے، برہان کے بغیر کرتا ہے، لیکن بعض دلیل صحیح ہوتی ہیں اور بعض بودی ہوتی ہیں. بعض بودی ہوتی ہیں، اس میں کچھ ہوتی نہیں ہے حقیقت. شرک دیکھیں، انسان شرک کرتا ہے کسی کے امید لگا کے، کسی سے نفع کی امید لگا کے، یا کسی کے نقصان سے ڈر کے. یہ میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اب کوئی چیز حقیقت میں تو کوئی چیز نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابلے میں نہ آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی
حقیقت میں النافع الضار ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں نفع دینے والا اور نقصان دینے والا ہے، تو پھر آپ جن چیزوں سے دل لگا لیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا دلیل ہے؟ یہ تو ہم دیکھیں ہماری زندگی ایسی گزرتی ہے جس میں بے شمار دلائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں حقیقت کی۔ انسان، ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں موت ہے، موت سے عام طور پہ لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے موت کے، یعنی اگر آپ موت کو نقصان کہہ لیں، میں تو نہیں کہتا، لیکن اگر آپ نقصان کہہ لیں تو ہر ایک اس نقصان سے دوچار ہو رہا ہے۔ کوئی بچا لینا اپنے آپ کو، جتنا بھی طاقتور ہو اپنے آپ کو موت سے بچا لے، نہیں بچا سکتا۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی چیز سے بھی وہ دفع نہیں ہوتی اور ڈاکٹر جواب دے دیتے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں پھر آپ لاچار ہو جاتے ہیں اور اس اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو پھر آپ گھر پہ آ کے جو ہے قرآن خوانی شروع کر دیتے ہیں، دعائیں شروع کر دیتے ہیں، دعا کریں اور یہ دعا کریں۔ تو اصل جو فائدہ دینے والی ہے اور نقصان دینے، وہ تو اصل اب بھی ہم مانتے ہیں، تھوڑی سی اگر سوچ و بچار کریں تو حقیقت میں فائدہ دینے والی اور نقصان دینے والی ذات ایک ہی ہے۔ جنت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا اور خراب اعمال کے نتائج میں ہمیں دوزخ ملے گی، نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو وہ کون ہمیں دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا؟ وہ ایک ہی ذات ہے۔ تو دیکھیں، باطل کو آپ نے اگر دل میں جگہ دے دی، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، باطل سے اگر آپ نے دل لگا لیا، باطل کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا۔ اس میں اگر حقیقت اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو تو یہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے اللہ کی یاد کے علاوہ۔ تو اگر آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا سے دل لگا دیا ہے تو یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ تو باقی نہیں ہے، یہ تو آخرکار آپ سے چلی جائیں گی۔ تو کیا دلیل ہے؟ اس سے کیوں دل لگا لیا ہے آپ نے؟ جب ایک چیز آپ کو حاصل ہونی نہیں ہے تو آپ نے اس سے دل کیوں لگا لیا ہے؟ کیوں آپ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے؟ ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ۔ تو دلیل تو دیکھیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان اگر سوچ سمجھ سے کام لے لے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے مضمون، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اور مقصود بنا لیے ہیں، اور محبوب بنا لیے ہیں، اور مطلوب بنا لیے ہیں، غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ ہاتھو برہانکم، لے آؤ بھائی کوئی دلیل، کوئی صحیح دلیل لے آؤ، بودھی دلیل نہیں، سچی دلیل لاؤ۔ تو جب دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیوں آپ غیر اللہ سے دل لگا رہے ہیں؟ اور یہ نصیحت ہے، ھذا ذکر من معیہ، یعنی جو میرے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو مجھ سے پہلے تھے ان کے لیے بھی نصیحت موجود تھی۔ تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر لے کے آئے ہیں، نصیحت لے کے آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے آئے ہیں، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لو، اور اس کتاب کو مان لو جس میں تمہارے لیے ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً میں نے تمہاری طرف اے مسلمانوں کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے شرف ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، تو ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، جس کے لیے جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے ذکر ہے۔ اور یہ سامعین کرام، اس میں نقطہ صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ قرآن حقیقت میں ہمارے لیے ہے۔ ہم حضور کی معیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نصیحت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بل اکثرہم
لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو نہیں جانتے. لا يعلمون الحق فہم معرضون، تو اس سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. سامعین اکرام تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اور اس میں مضمون یہ ہے آیت کے اس حصے میں کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، حق کو نہیں پہچانتے. بل اکثرہم لا، یہ شرک کرنے والے، مراد تو دیکھیں مضمون تو توحید کا بیان ہو رہا ہے، شرک کا رد ہو رہا ہے، توحید کی اثبات ہو رہی ہے، توحید کا اثبات ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. بل اکثرہم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو نہیں جانتے. فہم معرضون، انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے منہ موڑا ہے. بل اکثرہم لا يعلمون الحق فہم معرضون، انہوں نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے حق کا، فہم معرضون. تو اس سے اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے، آیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے. دیکھیں قرآن ایک آئینہ ہے، اور قرآن کے آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کے مطابق ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے خلاف ہوں تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مایوسی اور نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں ہے. سامعین کرام، یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر کفر کا فتویٰ اور مشرک کا فتویٰ لگا کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیں. اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. سامعین کرام، میرے مضامین جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافر مان لیں یا مشرک مان لیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں کافرانہ یا مشرکانہ، وہ جراثیم ہم اپنے آپ سے نکال دیں. یہ ایک نصیحت کے طور پہ بات ہو رہی ہے سامعین کرام، اور کچھ بھی نہیں ہے. بل اکثرہم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فہم معرضون، انہوں نے منہ موڑا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھئی ہم نے حق سے تو نہیں منہ موڑا ہوا؟ کیا ہم حق کو نہیں جانتے، یا ہم نے حق سے منہ موڑا ہوا تو نہیں ہے؟ اگر جانتے ہیں تو منہ تو نہیں پھیر لیا ہے. اکثر لوگ جو ہیں سامنے کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثر لوگ حقیقت نہیں جانتے. یہ تو میں اپنے مطلب جو تاثرات ہیں، ظاہر ہے میں بھی اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں اور اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں. جو لوگ ہیں ارد گرد، جو معاشرہ ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. اس میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. یعنی آپ دیکھیں توحید کی حقیقت سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. یہ حقیقت میں توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میں ایک روح ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اس کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود مان لوں اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کروں. یہ ایمان باللہ ہے. سامنے کرم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ساری جو بات میں نے کہی ہے وہ اس کلمہ طیبہ کی بات ہے. تو یہ حق ہے، لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے. یہ حق ہے. اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. اب ہم نے دیکھیں دین کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے بہت محدود ہے. سامنے کرام، ہم زبان سے کلمہ پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جو نماز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے. نماز تو یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں. نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. ایسے پیر موجود ہیں، ایسے مرید موجود ہیں
جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے سامعین کرام۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جن لوگوں نے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور کہ نماز دین کا ایک اہم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر فرمایا کہ خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے ایسے نااہل جانشین جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اس کی میں نے بات کی بھی ہے، یہ ویسے میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ نماز، اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ لیکن ایسا طبقہ ایک موجود ہے، ایسے پیران کرام موجود ہیں، ایسے ان کے مرید موجود ہیں جو نماز کی اہمیت، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ نماز، بعض ایسے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ کون نہیں جانتے؟ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ کیوں؟ کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں آج ایسا معاشرہ ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ ایک جاہلیت والا معاشرہ ہے، دور جاہلیت ہے، ہم تاریکی میں رہ رہے ہیں، دین تاریکی میں چھپ گیا ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روشنی میں آنا نہیں چاہتے، دین کو جاننا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ روشنی موجود نہیں ہے، قرآن موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، یہ سب موجود ہے، لیکن ہم خود دنیا کے اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بھئی میرے ساتھ مت چھیڑو، میرے عقائد کے ساتھ مت چھیڑو، میں پورا ہوں، میں پوری ہوں، میں پورا ہوں۔ اکثر ایسا، یعنی لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن یہی ہے کہ ایک عالم ربانی کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ان کے سر سے گزر جاتا ہے، مجھے نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو ٹچ می ناٹ، ایک معاشرہ ایسا بن گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ٹچ می ناٹ، مجھے نہ چھو، مجھے نہ چھیڑو، بس میں مشرک ہوں یا کافر ہوں، تم جو کچھ کہو میں تو وہی زندگی گزارتی رہوں گی اور گزارتا رہوں گا، اور تم کہتے رہو ہم سنتے رہیں گے۔ ایک کان، دو کان اس لیے ہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال لیں، تو آسان بات ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرمانے فہم معرضون، اب اس نہ جاننے کی وجہ سے وہ حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حق کو پہچان لینا چاہیے۔ سب سے پہلے توحید کو جاننا چاہیے کہ توحید ہے کیا۔ توحید زبان کے کلمے کا نام نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ظاہر میں آپ جو بھی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، آپ اس کی تکفیر ہرگز نہیں کر سکتے، نہ اس کی اجازت ہے، لیکن حقیقت میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ایمان جو ہے نا وہ دل کی بات ہے، اور دل سے تو ہم، یعنی دل تو ہم دنیا کو دے بیٹھے ہیں، اسی لیے حق سے اعراض کر رہے ہیں سامعین اکرام۔ بہرحال یہ آیت اگر آپ دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہیے کہ لے آؤ اپنی دلیل کو، لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اور ذکر ہے جو مجھ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ یعنی اس میں نصیحت ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں یاد دہانی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں شرف ہے۔ کس کے لیے؟ من معیہ، جو میرے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے بھی ذکر گزر چکے ہیں۔ اب بات لوگوں کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اکثرہم لا یعلمون الحق، حق کو نہیں جانتے، وہم معرضون، اسی لیے انہوں نے حق سے اعراض کیا ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، مایوسی کی بات نہیں ہے، آپ علم حاصل کریں، حقیقت کا علم حاصل کریں، حق کو جاننے، حق کو پہچان لیں، حق کا علم حاصل کریں،
پھر یہ ہے کہ اس کے اتباع کی صورت پھر اس کے بعد سامنے آئے گی۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ اللہ ترجمہ سنا دیجیے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے جس میں نصیحت ہے میرے دور کے لوگوں کے لیے، وہ ذکر من قبلی، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جس میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ فہم معرضون، اسی لیے منہ موڑے ہوئے ہیں حق سے۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ Or have they taken, besides him, other gods? Say, bring your proof. This is a message for those with me, and a message of those before me. But most of them do not know the truth, so they turn away. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔